اس مجلس میں بیٹھنے کا موقع دیا ہے، ہمیں ان خوش نصیبوں میں رکھا جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتے ہیں، ورنہ ہم تو ٹھہرے بہت ہی زیادہ گناہ گار ہے نا پیارے اسلامی بہنوں، ہم تو کتنے زیادہ گناہ گار ہیں نا، ہمارے کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام اسلامی بہنوں کو ان خوش نصیب میں رکھا، ان لوگوں میں رکھا جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے حد پسند کرتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ خوشی کی بات ہوئی نا پیاری اسلامی بہنوں۔ تو آپ تمام اسلامی بہنیں اپنا اپنا مائک میوٹ رکھتے ہوئے الحمدللہ کہے ایک مرتبہ، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی بڑی بات ہے اور بہت ہی زیادہ شکر گزاری کی بات ہے پیاری اسلامی بہنوں، اگر ہم غور کریں کہ کتنی ساری اسلامی بہنیں ہیں ہمارے گروپ میں، ہے نا، 1000 سے بھی زیادہ الحمدللہ سے اسلامی بہنیں ہیں، مگر اس سیشن میں آنے کے لیے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند اسلامی بہنوں کو چنا، ہے نا، صرف چند اسلامی بہنوں کو چنا۔ کیوں؟ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہو کہ آپ اس مجلس میں بیٹھے، اس مجلس میں بیٹھ کے آپ ثواب کمائیں اور آپ کو خوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثواب دے، ہے نا، ورنہ کتنی ساری اسلامی بہنیں ہیں، مگر ان اسلامی بہنوں کو چھوڑ کے بہت ساری اسلامی بہنیں کچھ نہ کچھ مصروفیت کی وجہ سے اٹینڈ نہیں کر پائی ہوں گی، ہے نا، کلاسز، جیسے کام کی مصروفیت، گھر کی مصروفیت، جاب وغیرہ جو بھی ہے، اس کی مصروفیت کی وجہ سے آج وہ اسلامی بہنیں سیشن اٹینڈ نہیں کر پائی، لیکن آپ تمام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا ہے، اس لیے ہی آپ تمام اسلامی بہنیں اس سیشن میں حاضر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ ایک بار پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس بیان میں شامل ہونے کا موقع دیا تاکہ ہم اللہ کی باتیں کر سکیں، باتیں سن سکیں، ورنہ گروپ میں کتنی ساری اسلامی بہنیں، پیاری اسلامی بہنوں، ہے نا، آپ تمام جانتی ہیں، مگر اللہ پاک نے ہمیں چنا۔ پیاری اسلامی بہنوں، پچھلے ہفتے ہمارا سیشن ہوا تھا، ہے نا، کچھ اسلامی بہنیں آئی ہوں گی، کچھ اسلامی بہنیں کچھ نہ کچھ مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ پائی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ جو اسلامی بہنیں آئی ہیں ان سے گزارش کروں گی کہ آپ تمام بتائیں ایک ایک کر کے کہ انہیں پچھلے سیشن کا کچھ یاد ہے، کہ انہوں نے پچھلے سیشن میں کیا سیکھا تھا۔ ہمارا کچھ بھی کرنے کا دل نہیں چاہتا، نہ عبادت کرنے کا، کسی بھی چیز میں، بس ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہ ہی کرے جب ہمارے دل کو اچھا محسوس نہیں ہوتا ہے تب، اور جب ہمارے دل کو اچھا محسوس ہوتا ہے تب ہمارا ایمان ہائی لیول پر ہوتا ہے نا، اور جب ہمارے دل کو اچھا محسوس نہیں ہوتا تب ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات، یہ چیز سے تمام اسلامی بہنیں ریلیٹ کریں گی، تمام اسلامی بہنیں، کہ ہاں ہر اسلامی بہن کو ایک نہ ایک مرتبہ تو اس طرح سے محسوس ہوا ہی ہوگا، ایسا لگ رہا ہوگا جیسے مزہ ہی نہیں آ رہا، دن میں مزہ نہیں آ رہا، ایک دم بور لگ رہا ہے، بورنگ لگ رہا ہے نا۔ تمام اسلامی بہنیں ہماری یہ بات سے ریلیٹ کرتے ہیں، 100% ریلیٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ایسے حالات میں کیا کرے اور ایسے حالات میں کیا کیا جائے، اپنے ایمان کو کیسے مضبوط کرے۔ اب دیکھیں دنوں کی رونق اڑ جانے کی وجہ سے، دنوں میں خضوع اور خشوع اڑ جانے کی وجہ سے، ختم ہو جانے کی وجہ سے ہمیں ہر 1-2 دن کے بعد ایسا محسوس ہونے لگ رہا ہے۔ تو اب ایسے میں کیا کیا جائے، ایسے میں کیا کرے جس سے ہمیں اس طرح سے محسوس کم ہونے لگے یا اس طرح سے محسوس نہ ہو، اور ہمارا ایمان بھی مضبوط رہے، ہمارا ایمان بھی پختہ رہے، اور ہم ایسا نہ ہو کہ ہم 2 دن عبادت کریں اور تیسرے دن عبادت کو چھوڑ دیں ان سب چیزوں کی وجہ سے، ہے نا۔ تو ایسا کیا کرے کہ ہمارا ایمان بہت زیادہ مضبوط رہے۔ پیاری اسلامی بہنوں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان کا ایمان ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا، ہر وقت ایک جیسا نہیں رہ سکتا، یہ سچ ہے اور یہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ اب دیکھیے جب ہم دین کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں نا تو ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنتے ہیں تو ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم دین کی محفلوں میں نہیں بیٹھتے، یا پھر ایسا ضروری نہیں دین کی محفل، یا پھر ہم ذکر و اذکار نہیں کرتے ہیں، یا پھر قرآن پاک کی تلاوت نہیں سنتے ہیں، یا پھر ایسی کوئی بات نہیں سنتے ہیں جو
ہمارے دل کو جا کے چبھ جائے یا پھر اس سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائے، ایسی کوئی خوفناک بات، یا جنت اور جہنم کے تذکیرے نہیں سنتے ہیں، تو ہمارا ایمان لو ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ ڈاؤن ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اب کچھ اسلامی بہنیں کہیں گی کہ فاطمہ آپی آپ نے تو یہ تو بتا دیا کہ جب دین کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جب نہیں بیٹھتے ہیں تب ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، آپ نے یہ تو بتا دیا، مگر جب ہمارا دین کی محفلوں میں ہی بیٹھنے کا دل نہ چاہے، جب ہمارا دین کی محفلوں میں بیٹھنے کا ہی دل نہ کرے، تب ہم کیا کریں؟ سبحان اللہ۔ یہ جو ہے نا، جو آج کا ٹاپک بھی ہمارا لینے کا مقصد اسلامی بہنوں کے سوالات پر سے تھا، ٹھیک ہے، تو یہ انہی میں سے ایک سوال ہے کہ جب ہمارا دین کی محفلوں میں بیٹھنے کا دل ہی نہیں چاہیں گا تو ہم تب کیا کریں؟ تو اس کے لیے کیا کریں، یہ پرابلم کیسے سولو ہو، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے، مگر لاسٹ میں کچھ ٹپس ہے، بہترین ٹپس ہے، جس سے انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ پیارے اسلامی بہنوں، دیکھیں دین آسان ہے، ٹھیک ہے، دین کیا ہے؟ دین آسان ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دین آسان ہے۔ ہمیں جو یہ دین ملا ہے نا، تو یہ دین کیسے ملا؟ دین آسان کر کے ہی ملا ہے پیاری اسلامی بہنوں، ہمیں دین مشکل نہیں ملا، دین آسان ملا ہے، اور ہر دور میں دین پر عمل کرنا آسان ہے۔ اور اگر کسی اسلامی بہن کو یہ خیال گزرتا ہے کہ دین بہت مشکل ہے، دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، یا میں دین پر عمل نہیں کر سکتی، تو یقیناً اس کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گمان کے ساتھ ہے نا پیارے اسلامی بہنوں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گمان کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے، میں ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ ہم جیسا گمان رکھیں گے اپنے رب کے لیے، ویسے ہی ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا نا کہ اگر کوئی میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں۔ اگر کوئی میرا بندہ میرا ذکر محفلوں میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اس کی بہتر مجلس، مطلب انسانوں کی مجلس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں کرتا ہوں، فرشتوں کی محفلوں میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ 2 ہاتھ بڑھتا ہے، اگر وہ میرا تذکرہ محفلوں میں کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا تذکرہ فرشتوں کی محفلوں میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف چل کے جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو جیسا ہم گمان کریں گے نا، ویسا ہی ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ وہ دیکھیں، گمان اور نیت، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نیت پر فیصلے ہے نا، اسی طرح جیسا ہم گمان کریں گے ویسے ہی ہمارے ساتھ معاملے ہوں گے۔ اور اسی طرح پیارے اسلامی بہنوں، جیسے ہم نے بتایا کہ دین آسان ہے نا، یہ جو دین ہمیں وراثت میں ملا ہے نا پیاری اسلامی بہنوں، تو یہ ہمیں دین آسان کر کے ملا ہے، اتنی ہمیں مشکلیں نہیں ہیں۔ اور ایک بات بتا دوں کہ جب دیکھیں اگر کوئی اسلامی بہن ہو جو مطلب بزرگ ہو گئی ہے نا، تو جو بزرگ ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کو وراثت میں ان کا مال، دولت، شہرت جو ہے، فیم وغیرہ، وہ تمام چیزیں انہیں وراثت میں دیتے ہیں، ہے نا۔ تو جب کوئی چیز ہم اپنی اولاد کو یا پھر ان کی نسلوں کو وراثت میں دیتے ہیں تو انہیں اس چیز کی یقیناً میں قدر نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو نہیں ہوتی۔ ہم یہ نہیں کہیں گے، تمام کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہم، تمام ہر ایک انسان کو اللہ پاک نے مختلف بنایا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس کی قدر بالکل بھی نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ وہ وراثت میں دی گئی ہے۔ جب دل چاہ رہا ہے ان پیسوں کو اڑا رہے ہیں، جب دل چاہ رہا ہے جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، ہے نا۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے، کس طریقے سے لگ رہا ہے، بس جہاں دل چاہ رہا ہے وہاں پہ پیسے اڑاتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کی بات کر رہے ہیں ہم، کوئی بھی اپنے دل پر نہ لے۔ تو دین جبھی بھی کوئی چیز ہم وراثت میں دیتے ہیں نا، تو اس چیز کی قدر نہیں رہتی۔ اسی طرح ہمیں دین دیا گیا ہے وراثت میں، تو ہمیں اس چیز کی کیا ہے؟ قدر نہیں ہے۔ ہمیں اس کے پیچھے کتنی محنتیں ہیں، کتنی مشقتیں ہیں، وہ سوچ کے ہم یہ نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، وہ سوچ کے ہمارا ایمان تازہ نہیں ہو جاتا۔
نہیں ہوتا ہے ایمان تازہ، بہت کم لوگ ہوں گے جن کا ایمان تازہ ہوتا ہے نا۔ اسی طرح جب کوئی چیز وراثت میں دی جائے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، جیسے ہمیں وراثت میں دین دیا گیا ہے تو ہمیں اس چیز کی قدر نہیں ہے۔ اس دین کے پیچھے بڑی بڑی محنتیں ہیں، بڑی بڑی مشقتیں ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے اس دین کے پیچھے، اس دین اسلام کو بچانے کے لیے۔ تو اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم دین اسلام کو خوب پھیلائیں، اتنا پھیلائیں کہ وہ دنیا کی ہر کونے کونے میں اس چیز کا نام گونجے، ہے نا، نعرہ گونجے۔ کس کا؟ اسلام کا۔ ہمیں اتنی محنت کرنی ہے کہ ہر ایک اسلامی بہن کے گھر میں ایٹ لیسٹ، دیکھیں ضروری نہیں کہ ہمیں جو بیانات ہوتے ہیں، جو آف لائن بیانات ہوتے ہیں، اگر ہمارے پاس پاسبل نہیں ہے، ہم آف لائن بیان نہیں کر سکتے، تو ایٹ لیسٹ آپ کوشش کریے کہ آپ الخدمت کے بیانات میں انہیں شامل کرائیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اگر آپ بیان کر سکتی ہیں تو آپ آن لائن بیان کرائیں، آپ آن لائن بیان شروع کریں، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ دین پھیلے گا۔ ہر ایک اسلامی بہن کو اتنا قابل ہونا چاہیے، اتنا اس کے پاس علم ہونا چاہیے کہ وہ ایٹ لیسٹ بیان کر سکے، وہ ایٹ لیسٹ سچ بات بتا سکے، وہ ایٹ لیسٹ یہ بتا سکے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، وہ ایٹ لیسٹ دین کی بات پھیلا سکے، ٹھیک ہے۔ زیادہ ایجوکیشن مطلب یہ نہیں کہ ہمیں زیادہ ایجوکیشن حاصل کریں گے تبھی ہم یہ کر سکتے ہیں، دین کو پھیلا سکتے ہیں۔ تھوڑا سا بھی علم ہے، صحیح علم ہے، تو یقیناً آپ بھی دین کو پھیلا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کوشش کریے، اگر آپ کے ایریا میں آف لائن نہیں ہوتے ہیں تو آپ ان اسلامی بہن کو دیکھیں، آج کل موبائل ہر ایک کے پاس ہے، ایسا کوئی نہیں ہوگا جو آج کے دور حاضر میں جن کے پاس موبائل نہیں ہوگا۔ آج کل تو بچوں کے پاس موبائل کیا، آئی فون ہے نا۔ آج تو ہر چھوٹے بچے کے پاس آئی فون ملے گا ہمیں، آئی فون 15، آئی فون 16، تو اسی طرح ہر ایک اسلامی بہن کے پاس موبائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کے ایریا میں آف لائن نہیں ہوتا ہے تو آپ انہیں الخدمت کے آن لائن ویکلی سیشن میں لازمی کوشش کریں۔ جب آپ محفلوں میں بیٹھتی ہیں نا، جب آپ گھر کے باہر جب بھی 4-5 اسلامی بہنوں کی محفل جمتی ہے تو تب آپ کیا کریں؟ اس بیان کے بارے میں تذکرہ کریں، بتائیں انہیں کہ اس طرح سے بیان ہوتے ہیں، اس طرح سے بیان ہوتے ہیں۔ صرف سنڈے کے دن تو بیان ہے پیاری اسلامی بہنوں، ہے نا۔ ایسا کیا کرے کہ 3 بجے بیان ہوتا ہے تو جلدی جلدی اپنے کاموں سے فارغ ہو جایا کرے، اسے بھی کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ، جلدی جلدی اپنے کام نپٹا لینا، مصروف نہ رہنے دینا، اپنے آپ کو ایک ہی کام میں مصروف نہ رہنے دینا، دوسرے کام کرنا، بیانوں میں شامل ہونا۔ صرف سنڈے کے دن بیان ہوتا ہے نا، 1 گھنٹے کا سیشن، تو آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے آس پاس کے اسلامی بہنوں کو بھی شامل کرائے، انہیں بھی گروپ میں شامل کرائے، انہیں بھی الخدمت کے سیشن میں شامل کرائے، تاکہ دین پھیلے، ہر کونے میں دین پھیلے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الدین یسرن، دین آسان ہے۔ اور اگر ہم فار ایگزامپل اب گمان کیا جائے کہ کوئی شخص ہے، اسے ایک جیل میں بند کر دیا جائے، یہ چیز نا ہم نے سنی بھی تھی، حقیقت بات ہے، بہت عرصہ ہو گیا ہے اس بات کو کہ ایسا ویڈیوز وغیرہ پہ ہم نے سنی تھی۔ اب ظاہر ہے یہ ایک فار ایگزامپل کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن حقیقت میں یہ سچ ہے یا نہیں ہم وہ نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ ایگزامپل دینے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے یہ چیز بہت اچھی ہے، یہ ایگزامپل بہت بہترین ہے۔ فار ایگزامپل اگر کسی شخص کو جیل میں ڈال دیا جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے دل میں یہ خوف پیدا کر دیا جائے کہ تجھے اب کل صبح میں سانپ ڈسنے والا ہے، یا تجھے ہم سانپ کا زہر دے دیں گے، ٹھیک ہے، اب پھر تو اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تو وہ شخص کیا کرتا ہے؟ وہ شخص پورا رات پورا دن بس ایک ہی بارے میں سوچتا ہے کہ اب تو میرا آخری دن ہے، اب تو میں اس دنیا سے چلے جاؤں گا، اب تو میرا کوئی وجود نہیں ہے، اب میرے سب جو میں نے سوچ کے رکھا تھا، یا سوچ کے کہ میں یہ کروں گا یا میں وہ کروں گی، میں فلاں عمارت بناؤں گی یا فلاں چیز بناؤں گی، اب تو میرا آخری وقت آ گیا ہے، کل تو میں چلے جاؤں گا، کل مجھے سانپ کا زہر دے دیا جائے گا اور میں ختم ہو جاؤں گا۔ وہ شخص پورا رات پورا دن یہی چیز سوچتے ہوئے بیٹھے رہتا ہے، اور فیکٹ کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد اس کے پاس کوئی بھی نہیں رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اکیلا شخص تھا اس جیل میں۔
تو وہ پوری رات اور پورا دن یہی بارے میں سوچتا ہے، یہی بارے میں سوچتے رہتا ہے کہ میرا تو کل آخری دن ہے، میرا تو کل آخری دن ہے. تو اس کے دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ خوف بیٹھ جاتا ہے، یہ ڈر بیٹھ جاتا ہے اس کے دل میں اور دماغ میں. پھر کل دوسرے دن 4-5 لوگ آتے ہیں اور اس کے آنکھوں پر پٹی باندھتے ہیں اور پھر اسے کیا کرتے ہیں؟ ایک سوئی آتی ہے نا، سوئی جو ہم سوئی دھاگے سے کپڑے وغیرہ سیتے ہیں، وہ سوئی اس انسان کو چبھوتے ہیں اور وہ انسان فوراً ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کا ریسرچ کیا گیا، تمام چیزیں جانی گئی کہ یہ کس طرح سے ہوا، کیا ہوا. تو پتہ چلا کہ اس نے اس بارے میں اتنا سوچا کہ اس کے برین نے اس کے سوئی چبھونے کی وجہ سے وہ نہیں ختم ہوا تھا، بلکہ اس کے برین کے سوچنے کی وجہ سے، اس کے خوف پیدا کرنے کی وجہ سے اس نے اس طرح سے خوف پیدا کر دیا کہ اس کے برین نے اس کے پوری باڈی میں پوائزن پھیلا دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتی ہے؟ یہ بتانے کا ہمارا مقصد کیا ہے پیاری اسلامی بہنوں، کہ ڈپریشن اور انزائٹی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم زیادہ سوچتے ہیں. ایک ہی بات کو بہت زیادہ سوچنا، اس پر صرف سوچتے رہنا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ہم ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار بنتے ہیں. ایک ہی بات کو اتنا زیادہ سوچنا، اس کی حد لمٹ کراس کر دینا، اس کے بعد ہمیں رونا آتا ہے، انزائٹی اٹیکس آتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ کہ کسی بھی چیز کو اپنی لمٹ سے زیادہ نہ سوچے، اللہ پر چھوڑ دے کہ جو ہونے والا ہے میرا رب. دیکھیں، اگر آپ نے کسی کا برا نہیں چاہا نا، تو یقیناً اللہ پاک بھی آپ کا برا نہیں ہونے دیں گے. بس یہ سوچے کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کا برا نہیں کیا، تو میرا رب بھی میرا برا نہیں ہونے دیں گا، بلکہ میرا بال بھی باقا نہیں ہونے دیں گا. جو بھی پرابلم ہے، جو بھی پریشانی ہے، اللہ پر چھوڑ دے کہ میرا رب جو بھی کرے گا وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے. وہ تو بہتر سے بھی بہترین فیصلے کرنے والا ہے نا. اس لیے ڈپریشن اور انزائٹی سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کیا جائے، جتنا ہو سکے مصروف کیا جائے. خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم کیا بتایا ہم نے کہ اس کے پاس اس جیل میں کوئی نہیں تھا کہ وہ اپنا دکھ یا پھر جو بھی غم ہے وہ شیئر کر سکے، یا بھی جو بھی پرابلم ہے وہ شیئر کر سکے. اگر وہ شیئر کرتا تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا. اسی لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے ڈپریشن اور انزائٹی سے بچنے کا کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں کاموں میں، گھر کے کاموں میں، اسکول کی پڑھائی میں مصروف رکھیں، دینی تعلیم میں مصروف رکھیں، تاکہ ہم اکیلے بیٹھے ہی نہ اور ہمیں ایسا خیال آئے ہی نہ. ٹھیک ہے؟ تو یہی سب سے بہترین اور سب سے آسان طریقہ ہے ڈپریشن اور انزائٹی کو دور کرنے کا، اور سب سے زیادہ ذکر و اذکار میں مشغول رہ کے آپ اپنے آپ کو مصروف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ رکیے گا پیاری اسلامی بہنوں. جی، اب اسی طرح اگر ہم سوچتے رہ گئے، اب جیسے لوگوں نے ہمارے دماغ میں ایک بات فٹ کر دی ہے کہ دین بہت مشکل ہے، دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، یا پھر لوگوں نے نہیں بھی فٹ کی تو ہم نے ہمارے ذہن میں یہ بات فٹ کر دی ہے کہ دین بہت مشکل ہے، دین پر میں عمل نہیں کر سکتی، میری تو پڑھائی ہے، میری تو اسکول ہے، میری تو کالج ہے، میں دین پر عمل کیسے کروں گی. تو اس وجہ سے یہ ہمارے دماغ میں بیٹھ چکا ہے، اور جب بھی کوئی چیز ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے نا، ہم دیکھیں اگر جو چیز کا ہمیں ڈر ہوگا نا، وہی چیز ہمارے سامنے آئیں گی. اگر ہمیں ڈر لگے گا کہ یہ چیز بری ہونے والی ہے، بری ہونے والی ہے، بری ہونے والی ہے، تو یقیناً وہ بری ہو کے ہی رہیں گی. اور اگر ہم پازیٹیو سوچیں گے نا، وہ کہتے ہیں نا تھنک پازیٹیو، اسی لیے کہا جاتا ہے اگر جب ہم پازیٹیو سوچیں گے نا، کہ اگر ہمارے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیں گے نا، تو یقیناً سب ٹھیک ہی ہوگا، یقیناً سب اچھا ہی ہوگا. اگر پازیٹیو سوچیں گے کہ نہیں، یقیناً میرا رب میرے لیے بہترین فیصلے کرے گا، تو یقیناً وہ بہترین فیصلے ہوں گے. اللہ پر توکل رکھے، انشاءاللہ آگے اس پر بھی بات کریں گے ہم کہ توکل کیسا ہونا چاہیے، ایک بہترین مسلمہ کا ایمان کتنا پختہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک دور آئے گا، لوگوں پر ایک دور آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس وقت لوگوں کو ہاتھ میں انگارہ لینا آسان ہوگا، مگر میری سنتوں پر عمل کرنا مشکل ہوگا. اللہ اکبر.
کیا فرمایا؟ ایک وقت قرب قیامت یعنی قیامت سے پہلے ایسا وقت آئے گا کہ اس وقت ہاتھ میں انگارہ لینا آسان ہوگا مگر میری سنت پر عمل کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ تو وہ دور کون سا ہے پیاری اسلامی بہنوں؟ وہ دور آ چکا ہے، وہ یہی دور ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہی وہ دور ہے جس میں سنتوں پر عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے مگر ہاتھ میں انگارہ لینا آسان ہو گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت یعنی قیامت سے پہلے دین اجنبی ہو جائے گا اور دین پر عمل کرنے والوں کو بھی اجنبیوں کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دونوں باتیں تو کلیش ہو رہی ہیں نا پیاری اسلامی بہنوں، کہ ہم نے ایک طرف کا دین آسان ہے، دوسری طرف کا کہ دین اجنبی ہو جائے گا اور دین اجنبی ہو چکا ہے، اور تیسری طرف کا کہ قرب قیامت ایسا وقت آئے گا کہ سنتوں پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا لیکن ہاتھوں میں انگارہ لینا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ دین آسان ہے، تو یہ باتیں کیا ہو رہی ہے؟ ایک دوسرے سے کلیش ہو رہی ہے، ٹکرا رہی ہے۔ اب آپ کہیں گی کہ فاطمہ آپی یہ بھی کہہ رہی ہے وہ بھی کہہ رہی ہے، اس طرح سے بھی کہہ رہی ہے اس طرح سے بھی کہہ رہی ہے۔ آج کا سیشن بڑا ہی کنفیوزنگ رکھا ہے فاطمہ آپی نے، ہے نا؟ تو ہاں، غور کرو اس بات کو کہ دین تو بہت آسان ہے اور آسان ہی کر کے ہمیں دیا گیا ہے، تو مطلب دین تو آسان ہے مگر قرب قیامت لوگ ایسے ہو جائیں گے۔ کیسے ہو جائیں گے؟ کیسے ہو جائیں گے؟ دین آسان ہی ہے، دین تو وہی ہے مگر لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ انہیں ایک ایک سنت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، بنسبت یہ کہ انگارہ ہاتھ میں لینا آسان ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ دین بھی اجنبی ہو جائیں گا اور دین پر عمل کرنے والوں کو بھی اجنبیت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور وہ وقت آج آ چکا ہے پیاری اسلامی بہنوں، ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ اب دین آسان کیسے ہو جائے؟ ایسا کیا کرے جس سے دین آسان ہو جائے؟ معذرت، دین آسان ہے، دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے، یعنی ہمارے لیے آسان ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے، پہلی بات، اگر کوئی محفل ہے، فار ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اگر کوئی محفل ہے، اس میں ایک تھیم رکھی گئی ہے پنک کلر کی کہ آپ کو پنک کلر کا ہی کاسٹیوم پہن کے جانا ہے، اور آپ اگر میری جیسی تھنکنگ والی رہی کہ نہیں میں تو بلیک ہی پہنوں گی، مجھے تو بلیک ہی پہننا ہے، اور اگر وہ بلیک پہن کے، بلیک ڈریس پہن کے آپ چلے گئی تو باقی تمام بہنیں تو آپ کو اجنبیت کی نگاہ سے دیکھیں گی نا، ارے یہ تو ہمارے والی ہے ہی نہیں، یہ تو ہمارے گروپ میں سے ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی اور ہے۔ اس سے کہتے ہیں اجنبیت کی نگاہ سے دیکھنا۔ قرب قیامت سے پہلے ایسے لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ وہ دین اجنبیت کی طرح ہو جائیں گے، یعنی جو دین پر عمل کرتے ہیں انہیں اجنبیت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ ہو گیا ہے نا پیاری اسلامی بہنیں؟ آج وہی ہے، یہ دور وہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بڑی بڑی نشانیاں بتائی ہے، یہ وہ دور آ چکا ہے پیاری اسلامی بہنوں، قرب قیامت سے پہلے والا دور ہے، یہ قرب قیامت سے پہلے والا دور ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں، اور اب کوئی یہ اسلامی بہن نہ سوچے کہ فاطمہ آپی تو کلیئر کر دے رہی ہے یا ڈکلیئر کر دے رہی ہے، نعوذ باللہ، ہماری یہ طاقت نہیں، ہماری یہ حیثیت نہیں کہ ہم کوئی چیز ڈکلیئر کر دیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہاں، بہت سارے بیانات میں ہم نے سنا ہے، بہت سارے مفتی جو بڑے بڑے علماء ہیں ان سے سنا ہے کہ یہ قرب قیامت والا دور ہے، یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور آپ کو میں کچھ نشانیاں بتاتی بھی ہوں جس سے آپ کو سچ میں پتہ چل جائے کہ یقیناً فاطمہ آپی سچ کہہ رہی ہے۔ پہلی نشانی تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں انٹر ہونے کے لیے 7 راستے بن جائیں گے۔ کتنے راستے؟ 7 راستے بن جائیں گے، اور وہ آج مکمل ہو چکے ہیں، اور وہ 7 راستے آج بن چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ ان 7 راستوں پر جب دجال نکلیں گا تب 2 فرشتے ان راستوں پر موجود ہوں گے تاکہ وہ دجال کو مدینہ میں انٹر نہ ہونے دے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ قرب قیامت سے پہلے، یعنی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ مکہ اور مدینہ کے سخت بنجر پہاڑ ہریالی میں تبدیل ہو جائیں گے، اور وہ آج ہو چکے ہیں، پورے نہیں ہوئے مگر آلموسٹ اگر کہا جائے تو 50% ہو چکے ہیں۔
یہ بڑی بڑی نشانی نہیں ہے تو کیا ہے میری پیاری اسلامی بہنوں؟ اگر کبھی اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ ہم تمام اسلامی بہنوں کو اللہ پاک جلد سے جلد مدینہ اور مکہ کی حاضری نصیب فرمائے اور ہر سال نصیب فرمائے۔ کبھی جاؤ مدینہ تو ضرور دیکھنا، وہاں 7 راستے بن چکے ہیں مدینہ کے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ چلے آپ تمام میپ میں ہی دیکھ لیں، میپ کھولے اس میں ہی دیکھ لیں، آپ کو وہاں پہ مل جائیں گا 7 راستے بن چکے ہیں مدینہ کے۔ انشاءاللہ ہم فوٹوز وغیرہ بھی ہم نے کلک کیے ہیں، اس لیے انشاءاللہ ہم وہ بھی آپ کو سینڈ کر دیں گے تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں، ٹھیک ہے؟ اب ایسا کیا عمل کرے جس سے دین ہمارے لیے آسان ہو جائے، یعنی دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو پیاری اسلامی بہن، اگر آپ کے پاس بکس ہے تو آپ لازمی نوٹ کریے، اگر بکس نہیں ہیں تو اپنے موبائل کے نوٹس میں نوٹ کریے گا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا تو یہ کہ دل کو خالص کرنا ہے، یعنی خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، دل کو اللہ کے اثر سے بھرنا ہوگا۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کوئی اسلامی بہن بتائے کہ شہادت کا کلمہ کیا ہے؟ بتائے کوئی اسلامی بہن، ایک اسلامی بہن، شہادت کا کلمہ۔ آپ ہی میں بتا دوں؟ جی بتائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ماشاء اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں، اس کے رسول ہیں۔ بے شک، ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ، لا یعنی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لا یعنی کچھ بھی نہیں، نہ یہ دولت، نہ یہ شہرت، نہ یہ بنگلہ، نہ یہ رتبہ، نہ یہ گاڑی، نہ یہ فلانا، کچھ بھی نہیں۔ لا کا مطلب ہوتا ہے عربی میں نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف اللہ، صرف اور صرف اللہ۔ لا یعنی کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف لا الہ، لا الہ الا اللہ، صرف اور صرف اللہ۔ نہ یہ دنیا کی محبت، نہ یہ دولت کی محبت، نہ یہ شہرت کی محبت، کچھ بھی نہیں، میرے دل میں کچھ بھی نہیں رہنی چاہیے، صرف اور صرف اللہ کی محبت رہنی چاہیے۔ کیا رہنی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کی محبت اور اس کی ناراضگی رہنی چاہیے۔ لا یعنی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ یہ دولت، نہ یہ شہرت، نہ یہ بنگلہ، نہ یہ گاڑی، نہ یہ پیسہ، نہ یہ گھر، نہ بچے، نہ بیوی، نہ یہ زیور، نہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف اللہ، صرف اور صرف اللہ۔ کیا؟ صرف اور صرف اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، خالص اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ لا الہ، لا یعنی صرف اور صرف اللہ کی محبت رہنی چاہیے، صرف اور صرف اللہ کی محبت، اور کسی کی محبت نہیں، نہ یہ بنگلہ، نہ گاڑی، نہ پیسہ، کچھ بھی نہیں، سب کچھ اپنے دل سے نکالو، دل سے نکالو اور خالص اللہ کی محبت دل میں پیدا کرو۔ صرف زبان سے یہ کلمے ظاہر کرنا کافی نہیں ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے شہادت کا کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہو گئے، میں ایمان والا ہو گیا۔ نہیں، لا، صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں، دل کی گہرائی سے پڑھنا کافی ہے۔ جو دل کی گہرائی سے پڑھے، جو دل کو خالص اللہ کے لیے، دل کو خالص بنا کے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، وہ کلمہ کافی ہے، صرف اور صرف وہ کلمہ کافی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی چیز دیکھتے ہیں، ہماری نیت دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کس نیت سے کر رہا ہے۔ خالص اللہ کی رضا ہونی چاہیے اور کچھ بھی نہیں۔ دنیا، دولت، شہرت، مال، گاڑی، بنگلہ، ان سب کو اپنے دل سے نکالو، ٹریش کرو، پھینکو، ڈسٹ بن میں پھینکو، نکال کے پڑھو۔ جو یہ کلمہ دل سے، خالص دل کی گہرائی سے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، اس کے لیے دین آسان ہے۔ الدین یسر، دین آسان ہے، اس کے لیے دین آسان ہے۔ سبحان اللہ، صرف اور صرف اللہ، باقی کچھ بھی نہیں۔ لا یعنی کچھ بھی نہیں۔ اور میری پیاری بہنوں، جو میرے نبی نے کہہ دیا ہے وہ تو ہو کے ہی رہنا ہے نا؟
وہ تو ہو کے ہی رہے گا۔ تم دین پر عمل کرو اور لوگ تمہیں اجنبیت کی نظر سے نہ دیکھیں، اب ایسا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ وہی دور ہے جس دور کے بارے میں اللہ کے نبی نے نشانیاں بتائی ہیں، جو ابھی ہم نے حال ہی میں آپ کو 2 نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے نا، 2 نشانیوں کے بارے میں ہم نے بتایا نا کہ مدینہ میں 7 راستے بن چکے ہیں، مکہ اور مدینہ کے سخت بنجر پہاڑ ہریالی میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب میری پیاری اسلامی بہنوں، دیکھے کوئی جگہ ہے جہاں ایک لباس، جس کے بارے میں ہم نے عرض کیا کہ اگر کوئی لباس آپ کو سیم پہننے کا کہا جائے اور آپ کہے کہ نہیں ہم اس سے مختلف پہنیں گے، تو یقیناً وہ لوگ آپ کو اجنبیت کی نگاہ سے دیکھیں گے نا۔ تو اسی طرح قرب قیامت بدلتے بدلتے سب کچھ بدل گیا پیاری اسلامی بہنوں۔ یہ طور طریقے، رواج، ہر ایک چیز، بیٹھنے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، لیٹنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، طور طریقے، تمام چیزیں مختلف ہو گئی، شادیاں مختلف ہو گئی۔ شادیوں میں ہماری مسلمانوں کی شادیوں میں بھی ڈھول تاشے بجنے لگ گئے، ہمارے مسلمانوں کی شادی میں بھی انٹریاں ہونے لگ گئی۔ ٹھیک ہے، ہم اس پہ پابندیاں نہیں لگا رہے، صرف ایک بات کہہ رہے ہیں پیاری اسلامی بہنوں کہ ہر چیز بدل گئی ہے، دور کے حساب سے انسان بھی بدل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ماڈرن ٹیکنالوجی کے حساب سے ہمیں بھی ماڈرن بننا چاہیے، اسی طرح ہم اتنے ماڈرن بن چکے ہیں کہ ہم نے دین کو مشکل بنا دیا ہے، ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے دین کو مشکل بنا دیا ہے، اتنا مشکل کہ آج ہماری کچھ ایسی نوجوان اسلامی بہنیں جو مسلم ہونے کے باوجود بھی کہتی ہے انہیں علم نہیں ہوتا کہ شہادت کا کلمہ کون سا ہے، شہادت کے کلمے کا معنی کیا ہے۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود کس کی وجہ سے ہوا یہ سب؟ ہماری وجہ سے نا۔ ہم نے اتنا ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنا شروع کر دیا کہ ہم نے دین کو مشکل ہی بنا دیا، مشکل اتنا بنایا کہ ہماری پیاری اسلامی بہنیں بھول ہی چکی ہیں، جیسے بس جو دین ہے وہ صرف اور صرف نانی اور امیوں تک ہی رہ گیا ہے، وہ آگے بڑھا ہی نہیں۔ کیوں نہیں بڑھا؟ کیونکہ ہم نے بڑھانا ہی نہیں چاہا، ہے نا پیاری اسلامی بہنوں۔ ہر طریقے، ہر چیز بدل گئی ہے، اتنی بدل گئی ہے، بہت کچھ دنیا میں ہر چیز بہت مختلف ہو چکی ہے۔ پہلے کے دور میں جیسے ہم ہمارے فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو قصے کہانیاں سنتے ہیں نا، پہلے کا دور کیسا تھا کیا تھا، تو وہ لوگ بتاتے ہیں نا پہلے کے دور میں یقیناً رونقیں تھی مگر اب کے دور میں نہیں ہے۔ اگر کوئی اسلامی بہن یہاں پہ جیسے 19s کی ہو، اتنے زمانے پہلے کی بھی نہ ہو، مطلب جیسے ان کی ایج زیادہ ہو، جیسے کوئی امی ہو، نانی ہو، دادی ہو، تو ان سے پوچھئے گا کہ پہلے کا دور کیسا تھا، ان سے یقیناً پوچھئے گا اس سیشن کے بعد کہ پہلے کے دور میں سچ میں رونق تھی یا نہیں۔ آج کل بھائی میں محبت نہیں ہے، بہن میں محبت نہیں ہے، ماں بیٹی میں محبت نہیں ہے، بیٹے باپ میں محبت نہیں ہے، سب میں محبت فنا ہو چکی ہے، سب کے خون سفید ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے پیاری اسلامی بہنوں؟ سب سے پہلے خالص اپنے دل کو اللہ کے لیے بنائیں۔ اب پیاری بہنوں، ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسی چیزیں جس کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے، کچھ ٹپس ہے، اسے بھی نوٹ کریے گا۔ سب سے پہلے جو مین ٹپس ہے فار امپروونگ یور صلاح، یعنی اپنی نماز کو امپروو کرنے کے لیے کون سی ٹپس ہے جس پر ہم اگر عمل کرتے ہیں، جس کو ہم اگر اپناتے ہیں تو یقیناً اس سے ہماری نماز آسان مینس ہمارے نماز میں خشوع و خضوع آنے لگیں گا، ہمارے دل کو سکون محسوس ہونے لگے گا۔ آج کل ہم تمام چیزیں کر رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سورہ یاسین کی بھی تلاوت کرتے ہیں، سورہ رحمان کی بھی تلاوت کرتے ہیں، ہم قرآن پاک کی بھی تلاوت کرتے ہیں، مگر ہمیں سکون نہیں ملتا۔ بہت ساری اسلامی بہنوں کا ہمارے سے سوال ہوتا ہے کہ آپی ہم اتنی عبادت کرتے ہیں مگر ہمیں سکون نہیں ملتا، ہمارا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ کیوں بے چین رہتا ہے پیاری اسلامی بہنوں؟ کیونکہ ہم خالص اللہ کے لیے اپنے دل کو بنایا ہی نہیں ہم نے۔ دوسرا یہ کہ ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی ہم نہیں جانتے، کیونکہ عربی زبان ہماری نہیں ہے، یہ صرف عرب کی ہے۔ غلط بات، یہ صرف عرب کی نہیں ہے، عربی زبان ہم مسلمانوں کی ہے۔ تو نماز میں سکون کیسے لائے؟ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ اسے نوٹس کریے گا،
اور اس پر عمل کرے. اگر آپ لکھنا چاہتی ہے تو لکھ بھی سکتی ہیں. ایسی جگہ پہ نماز پڑھے جہاں پہ ڈسٹربنس نہ ہو، جہاں پہ شور شرابہ نہ ہو، ایک دم شانتی والی جگہ، ایک دم سکون والی جگہ. ایسی جگہ جو آپ کو، ایسا گھر کا کونا جو آپ کو بے حد پسند ہو، وہاں جا کے پڑھے. نماز ایسی پڑھو کہ ایسا محسوس ہو کہ یہ آپ کی آخری نماز ہے. ایسا اپنے دل میں خوف پیدا کرو کہ جس سے آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد میری نماز نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے یہ بھی کہا کہ خوف پیدا نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو ڈپریشن میں نہیں ڈالنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نماز میں اس چیز کا خوف نہیں لائیں. اس چیز کا خوف لانا الگ، وہ شخص جو جیل میں بیٹھا ہوا تھا، وہ پورا دن سوچ رہا تھا، وہ الگ. ٹھیک ہے، اپنے دل میں یہ خیال پیدا کرو کہ تمہارے رب تعالیٰ سے، پوری کائنات کے مالک سے بات کرنے کے لیے تم کھڑی ہو رہی ہو. اس بارے میں سوچ کے، اسے سوچ کے پڑھو. اپنے دل میں اللہ کا اور اپنے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اور اس کی محبت، اس سے بے انتہا محبت کے ساتھ کھڑے رہو. اور سب سے زیادہ مین پوائنٹ پہلا یہ جانو کہ آپ پڑھ کیا رہی ہو نماز میں. اس کا معنی جانو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. اصل میں ہم کیا الفاظوں کو دہرا رہے ہیں، ہمیں اس کا معنی ہی نہیں پتہ. بہت ساری اسلامی بہنیں ہوں گی جنہیں سورہ فاتحہ کا مطلب نہیں پتہ. کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو شرمندگی محسوس نہ کریں اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو. بہت ساری اسلامی بہنیں ایسی ہوں گی. اور دیکھیں، سیکھنے سے ہی انسان سیکھتا ہے. اگر کبھی ہمیں کسی نے سکھایا ہی نہیں تو ہم کیسے سیکھیں گے، ہے نا؟ کبھی ہم نے بھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی تو ہم کیسے سیکھیں گے؟ اسی طرح کوئی بھی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا ہے. ہم بھی یہ سیکھے ہیں تو سیکھتے سیکھتے ہی سیکھے ہیں. لوگوں سے دیکھ کے سیکھے ہیں، بیانات سن کے سیکھے ہیں، عالمہ اور حافظہ کے پاس بیٹھ کے سیکھے ہیں. لیکن ان سے ہی سیکھے ہیں، ہمارے بڑوں سے ہی سیکھے ہیں. جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہم یہ تمام چیزیں سیکھ کے نہیں آئے تھے. ہمیں علم بھی نہیں تھا کہ ہمارے کانوں میں اذان گونجی جا رہی ہے، ہمارے کانوں میں اذان دی جا رہی ہے. اس بارے میں تو ہمیں علم بھی نہیں تھا. لیکن جب ہمیں پتہ چلا کہ جب بیبی برتھ لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے کانوں میں اذان دینی ہوتی ہے نا؟ یہ بعد میں ہی ہمیں پتہ چلا نا، کہ ہمیں پہلے سے پتہ تھا، ہے نا؟ اسی طرح سیکھنے سے ہی انسان سیکھتا ہے. انشاءاللہ ایک ایسا بھی سیشن رکھیں گے جس میں ہم جو نماز میں کیا پڑھتے ہیں، کیا الفاظ دہراتے ہیں، اس کا معنی، اس کا ترجمہ، انشاءاللہ اس کا بھی سیشن انشاءاللہ جلدی رکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب بات کرتے ہیں، اگر ہمارا ایمان کمزور ہو تو ایسا کیا کرے جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے. اگر کبھی دل نہیں چاہ رہا عبادت کرنے کا، شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، تو کیا کرو؟ جان بوجھ کے دل نہ چاہتے ہوئے بھی ذکر کرو، نماز پڑھو. اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو نفل نماز پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو. اگر شیطان کی چال 2.5 قدم ہے تو ہمیں 3 قدم چال چلنا ہے. ٹھیک ہے، اس سے کہنا ہے دل میں کہ تو شیر ہے تو میں تجھ سے 1.25 شیر ہوں. پھر کثرت سے صدقہ دیتے رہو. ڈیلی 5 روپے، 10 روپے، جو بھی ڈیلی ایٹ لیسٹ. اگر دیکھیں، ایسا بھی نہیں ہمیں دینا کہ خوب زیادہ ہی دے دینا ہے کہ پھر ہم دوسری بار دے ہی نہ پائے، ہے نا؟ ہم ایسا سوچتے ہیں کہ ہم پورے مہینے کا ایک ہی مرتبہ صدقہ دے دیں گے، پھر ہمیں پورا مہینہ دینا ہی نہیں پڑے گا. ایسا بھی مت کرو. اور ایسا بھی مت کرو کہ 1 روپے اور 2 روپے دو. ٹھیک ہے، ڈیلی صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز کے بعد 5 روپے صدقہ دے دو. دیکھنا آپ کے کام بھی آسان ہوں گے اور اللہ پاک آپ کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، اور اللہ پاک آپ کو اس کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے. ڈیلی یا پھر کوئی اور نماز کے بعد اگر آپ کو یاد آتا ہے، فجر کے بعد یاد نہیں آتا تو دوسری نمازوں کے بعد صدقہ دے دو. لیکن معمول بنا لو آج سے پیاری اسلامی بہنوں، اس سیشن کے بعد سے، کہ ڈیلی میں 5 روپے صدقہ دوں گی. زیادہ نہیں، نہ 10 روپے دینے ہیں، نہ 15 روپے دینے ہیں، نہ 100 روپے دینے ہیں، صرف 5 روپے دینے ہیں. ڈیلی دینے ہیں، لیکن ایک بھی دن سکپ نہیں ہونا چاہیے. ڈیلی. اگر دیکھیں، اگر آپ کے آس پاس میں کوئی آتے ہیں صدقہ وغیرہ زکوٰۃ لینے کے لیے تو انہیں دے دو. اگر نہیں تو آپ کے گھر میں ایک ایسی پیٹی رکھو جس میں آپ صدقہ وغیرہ جمع کر کے بعد میں پھر غریبوں میں راشن وغیرہ دے دو. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ماشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوگا. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتی تو آپ الخدمت کے ڈونیشن سینٹر میں بھی ڈونیشن دے سکتی ہے. انشاءاللہ ہم
ایسا QR کوڈ بنائیں گے جس میں آپ ڈیلی صدقہ ڈال سکتی ہے اپنا 5 روپے 10 روپے، ٹھیک ہے. جیسے ہم فرائیڈے کے دن پوسٹ کرتے تھے نا، اب انشاءاللہ ہم ہماری DP پر یا پھر کہیں ایسی جگہ پہ لگا دیں گے، جیسا جو ہمارا بزنس والا اکاؤنٹ ہے نا، واٹس ایپ بزنس والا، تو اس پر ہم ہمارا جو گریڈ ہوتا ہے جس میں پوسٹرز وغیرہ شیئر کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم بتا دیں گے، اس کا بھی اسکرین شاٹ وغیرہ شیئر کر دیں گے کہ ہم نے کہاں پہ وہ اسکینر لگایا ہے. تو وہاں پہ ڈیلی صبح ہوتے ہی 5 روپے ڈال دو. الخدمت کا ڈونیشن سینٹر ایسا ہے جو کہ پورے ویک کا صدقہ جمع کر کے ان غریبوں تک راشن پہنچاتا ہے جو یقیناً میں ضرورت مند ہو. بھلے یہ زیادہ بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا ہی ہے، ابھی تو فی الحال بہت چھوٹا ہے الخدمت ڈونیشن سینٹر، لیکن مگر یہ محنت کر رہی ہے کیونکہ اس میں بھی اسلامی بہنیں ہی کام کرنے والی ہیں، یعنی جو ڈونیشن جمع کرتی ہے اور ڈونیشن ان تک پہنچا کے آتی ہے. الحمدللہ سے اللہ پاک نے ان کاموں کے لیے چنا ہے. جی تو انشاءاللہ ہم اس کا فوٹوز وغیرہ بھی شیئر کر دیں گے کہ کہاں پہ ہم لگا رہے ہیں. تو ڈیلی 5 روپے صدقہ آپ کو دینا ہے، ٹھیک ہے. آج سے یہ معمول بنانا ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات، لازمی سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ میں یہ صدقہ دے رہی ہوں پورے فیملی کی طرف سے یا پھر آپ کی طرف سے یا جن کی بھی طرف سے آپ دینا چاہتی ہیں ان کا نام لازمی لے. بس ایسے صدقہ دیتے رہو ڈیلی 5 روپے 10 روپے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اب بات کرتے ہیں کون سی ایسی کوالٹیز ہے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتے ہیں. کوالٹیز that Allah loves, those that have توکل in him. یعنی اللہ ان ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جن کا توکل صرف اور صرف اللہ پر ہو. اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پختہ توکل ہو. اب توکل کیا ہوتا ہے؟ پختہ توکل کسے کہتے ہیں؟ یہ یعنی اگر پوری دنیا کہہ دے کہ یہ چیز نہیں مل سکتی لیکن میرا اتنا پختہ توکل ہو اپنے رب پر کہ نہیں، میرا رب مجھے یہ چیز عطا کر کے ہی رہیں گا، مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے. یہ ہوتا ہے پختہ توکل. یعنی کچھ بھی ہو جائے، اگر تمام دنیا اگر اکٹھی ہو جائے اور کہہ دے کہ یہ نہیں مل سکتی، لیکن ہمارا پختہ ارادہ ہو، پختہ توکل ہو کہ نہیں، میرا رب مجھے یہ چیز دلا کر ہی رہیں گے، تو یہ ہوتا ہے پختہ توکل. اسے کہتے ہیں توکل. اب توکل بہت طرح سے ہوتا ہے، ہم نے ایز اے ایگزامپل آپ تمام کو سمجھانے کے لیے کہا ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے، اللہ ان مخلص دلوں سے محبت کرتا ہے جو صبر کرتے ہیں. اللہ ان سے بے حد محبت کرتے ہیں. صبر، پیشنس جو رکھتے ہیں ان سے اللہ بے حد محبت کرتے ہیں. جو گڑبڑ کرتے ہیں نا، اللہ ان سے محبت نہیں کرتے. صبر کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہو. بارگاہ الہی میں تب تک دستک دیتے رہو جب تک کہ دروازہ نہیں کھل جاتا. اگر کوئی آپ دعا مانگ رہے ہو نا اور اگر وہ قبول نہیں ہو رہی ہے تو یقیناً اللہ پاک آپ کو انتظار کرا رہے ہیں، اور صحیح وقت آنے پر وہ یقیناً آپ کو اللہ پاک اس چیز سے نوازیں گے. اور ہم اکثر سوچتے ہیں کہ میں اتنے دنوں سے دعا کر رہی ہوں لیکن میری دعا ہی قبول نہیں ہو رہی ہے. تو ان سے میرا کہنا ہے کہ بارگاہ الہی میں تب تک دستک دیتے رہو جب تک کہ دروازہ کھل نہیں جاتا. دیکھیں پیارے اسلامی بہنوں، جب ہمارے گھر پر فقیر آتا ہے جو بھی صدقہ زکوٰۃ لینے کے لیے، تو وہ کب تک ہمارا دروازہ اگر بند ہوتا ہے تو کب تک وہ کھٹکھٹاتے رہتا ہے؟ جب تک ہم دروازہ کھول نہیں دیتے. اسی طرح ہم بھی اللہ کے در کے فقیر ہیں نا، ہم بھی اللہ کے گھر کے فقیر ہیں. تو بارگاہ الہی میں تب تک دستک دیتے رہو جب تک کہ دروازہ کھول نہیں جاتا، جب تک کہ کن فیکن ہو نہیں جاتا. اللہ loves those who ask for repentance. یعنی اللہ ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ ایسے شخص سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بے حد محبت کرتے ہیں جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. سچی معافی، یہ نہیں کہ آج معافی مانگی اور کل گناہ کر لیا. تو ہر وقت ڈرتے ہیں. جو اللہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہر وقت ڈرتے ہیں، کہیں میرا یہ گناہ، کہیں میرا یہ اعمال نامے میں لکھ تو نہیں لیا گیا، تو فوراً اللہ سے ابیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ لے. ایسے لوگوں کو اللہ بے حد پسند کرتے ہیں. اب بات کرتے ہیں ایسے کون سے اعمال ہیں، ایسے کون سی چیزیں ہیں جسے کرنے سے ہماری زندگی میں برکت آتی ہے. نوٹ کرے لازمی. سب سے پہلے اچھی نیت ہونا ضروری ہے. دوسرا شکر گزاری، یعنی ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم
میری نعمتوں کا شکر ادا کرو میں تمہیں مزید نعمت عطا فرماؤں گا. تو اس لیے شکر گزار بننا. تیسرا، شکر گزار بننا برکت بھی لاتا ہے. جتنا ہم اللہ سے ہر چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ پاک ہمیں بڑی بڑی نعمتوں سے نوازیں گے. ہم چاہتے ہیں نا ہمیں بڑی بڑی نعمتیں اللہ پاک نوازے، بڑی بڑی نعمتیں دے. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ شکر گزار بننا چاہیے. پھر اس کے بعد ڈیلی قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. قرآن پاک اچھے لباس میں لپیٹ کے سجے پر رکھنے کے لیے یا پھر سوکیس پر رکھنے کے لیے نہیں ہے. اسے سجا کے اسے چوم کے قرآن پاک کو ایک کونٹے میں دھول چڑھنے کے لیے قرآن پاک نہیں ہے. قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا ذکر فرمایا ہے، سچی حقیقتیں بتائی ہے. تو انہیں پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھو، حرف کے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھو. اور ہر وقت اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں اور جو ڈیلی صدقہ دیتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہماری زندگی میں سکون لاتی ہے. یہ تمام چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر یہ چیزیں ہمارے زندگی میں آ گئی، اگر یہ چیزیں ہمارے معمول میں آ گئی تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے اور ہمارے رزق میں بھی برکت عطا فرمائیں گے اور ہمیں بڑی بڑی نعمتوں سے بھی نوازیں گے. ٹھیک ہے.